کہ اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ امام صاحب فرماتے ہیں فقط کفر، اس نے یہ عقیدہ رکھ کر کفر کیا کہ وہ یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں۔ مفتی بلخی کہتے ہیں اچھا وہ یہ تو مان لے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، لیکن وہ یہ کہے عرش کا پتہ نہیں اوپر ہے یا نیچے ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں فَهُوَ كَافِرٌ، وہ پکا کافر ہے۔ لِأَنَّهُ أَنكَرَ هَذِهِ الْآيَةَ، کیونکہ اس نے قرآن کی اس آیت کا انکار کر دیا۔ وہ آیت کیا ہے؟ الرحمن علی العرش استوى، کہ رحمان عرش پر مستوی ہے۔ اب کم از کم اس دیوبندی امام کا یہ عقیدہ تو ضرور ہے جس پر امام ابو حنیفہ کفر کا فتویٰ لگا رہے ہیں۔ اسی لیے یہ لوگ عقیدے میں حنفی نہیں، فروع میں حنفی ہیں، مسائل میں حنفی ہیں۔ کہتے ہیں عقیدے میں ہم حنفی نہیں، عقیدے میں ہم کیا ہیں؟ ہم ماتریدی ہیں یا اشعری ہیں۔ کیوں؟ کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ غلط تھا جو تم نے ان کو عقیدے میں چھوڑ دیا، کسی اور کو پکڑ لیا؟ وہ امام اعظم اب نہیں رہے، ان کی فضیلت کے جو گن تم گایا کرتے تھے اب نہیں گاتے ہو۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ لوگ عقیدے میں امام صاحب کے مقلد نہیں ہیں، وہ ابو الحسن اشعری کو مانتے ہیں یا ابو منصور کو۔ لہذا ایسے آدمیوں کے پیچھے نماز پڑھنا صحیح نہیں، جن کا کم از کم یہ عقیدہ تو ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ سمجھنے کے لیے بتائیے کہ توحید اسماء و صفات میں آج کل کون کون سے فرقے عمل نہیں کرتے یا پھر نہیں مانتے؟ شکریہ۔ دیکھیے اہل حدیث کے علاوہ ہر فرقہ جو ہے وہ توحید میں ڈنڈی مارتا ہے، اسماء و صفات ہو، توحید الوہیت ہو یا ربوبیت ہو، ایک ہی جماعت ہے جس کا عقیدہ توحید الوہیت میں، ربوبیت میں، اسماء و صفات میں بالکل صحیح ہے، اور وہ جماعت اہل حدیث ہے۔ باقی جتنے فرقے ہیں وہ ڈنڈی مارتے ہیں، وہ تعویلیں کرتے ہیں، ادھر ادھر کی تعویلیں کرتے ہیں۔ لہذا اگر کوئی جماعت ہے تو صرف ایک۔ کیا یا رسول اللہ کہنا صحیح ہے؟ نبی کی زندگی میں تو صحیح، صحابہ کا اللہ کے نبی کو یا رسول اللہ کہنا صحیح، کیونکہ زندہ تھے اور مخاطب ہوتے تھے کہ اے اللہ کے رسول۔ لیکن جب آپ فوت ہو گئے اب کیوں کہہ رہے ہو؟ اللہ کے رسول کو کیوں پکار رہے ہو؟ اگر مدد کے لیے پکار رہے ہو تو شرک ہے۔ اگر یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ اللہ کے نبی کی میری آواز نبی قبر میں سن رہے ہیں، یہ بھی شرک ہے۔ لہذا یہ عقیدہ رکھنا صحیح نہیں ہے۔ ہاں اگر محبت میں آ کر کوئی آدمی ایسا کہے یا رسول اللہ، یعنی یاد کرے اللہ کے نبی کو، جیسے سعودی عرب میں آ کر آپ اپنی والدہ کو یاد کرتے ہیں، اے اماں جان، بیمار ہو کر ہائے اماں کہتے ہیں جب بخار چڑھتا ہے، تو اب آپ اپنی ماں کو پکار نہیں رہے ندا کے لیے، استعانت کے لیے کہ آپ اس سے مدد چاہتے ہوں، بلکہ آپ یاد کر رہے ہیں کہ اماں ہوتی تو میری خدمت کرتی، مجھے دعائی دیتی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی ویسے ہی محبت میں نبی کا ذکر آ گیا، ذہن میں آ گیا، تو نام لے لے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر عقیدہ بنا لے کہ نبی سن رہے ہیں اور یہ عقیدہ رکھے کہ وہ میری مدد کرتے ہیں تو یہ شرک ہے۔ جزاکم اللہ۔ شیخ، ایک شخص کی 2 بیویاں ہیں، ایک بیوی کے لڑکے سے دوسری بیوی کی لڑکی کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں؟ وہ بہن بھائی ہیں، ان سے کیسے شادی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ جناب محترم، براہ کرم اس مسئلے کو تفصیل سے واضح کریں کہ اگر کوئی مسلمان بسم اللہ پڑھ کر بندوق کی گولی چلائے اور شکار مر گیا ہو تو کیا وہ حلال ہے یا حرام؟ دیکھیے قرآن مجید میں ایسے جانور کو بھی، ایسے شکار کو بھی حرام قرار دیا ہے جو چوٹ سے مرے۔ اب آپ گولی چلاتے ہیں، یہ چوٹ سے مرتا ہے، گولی یعنی اپنے مومنٹم سے اس کی ہڈیوں کو توڑتی ہوئی نکلتی ہے، تو یہ حرام ہے۔ اگر تیر استعمال کیا جائے تو تیر چیرتا ہوا نکلتا ہے، چیرنے سے جانور حلال ہو جاتا ہے، توڑنے سے جانور حرام ہو جاتا ہے۔ گولی توڑتی ہے، چیرتی نہیں، اور اگر ایسی گولی بنا لی جائے جو تیر کی طرح چیرتی ہوئی جسم کے آر پار ہو جائے تو وہ جانور حلال ہو سکتا ہے۔ جزاک اللہ۔ شیخ، جہری نماز میں مقتدی سورہ فاتحہ پر پڑھے
جہری نماز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے کہ فلا تقرؤوا بشیء من القرآن اذا جہرت الا بام القرآن، جب میں اونچی آواز میں قرآن پڑھ رہا ہوں تو میرے پیچھے فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھا جائے۔ لہذا اگر کوئی آدمی ساتھ ساتھ پڑھنا چاہتا ہے اس کی بھی اجازت ہے، پہلے پڑھنا چاہتا ہے اس کی بھی اجازت ہے، جب وہ ثنا پڑھ رہا ہو اس وقت اگر وقفہ مل جائے اس کی بھی اجازت ہے، ساتھ ساتھ پڑھنے میں بھی انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ جزاک اللہ۔ اسٹیٹ لائف انشورنس کمپنی کیا صحیح ہے یا نہیں؟ قرآن اور حدیث کے روشنی میں جواب۔ انشورنس کروانا صحیح نہیں، یہ جوا ہے۔ مثلا آپ انشورنس کرواتے ہیں اپنی گاڑی کی، آپ نے فیس دی ہے 5,000، آپ کی گاڑی کا اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جائے، اب آپ کلیم کرتے ہیں 1 لاکھ، کہا 5,000 تو میں نے بھرے ہیں لیکن 95,000 تم مجھ کو دے دو، یہ جوا ہے، لہذا انشورنس کروانا صحیح نہیں۔ شیخ صاحب، 1-2 مثالیں دیں کہ دیوبندی صحیح منہج سے کس طرح دور ہیں جبکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن و سنت پر عمل کرتے ہیں۔ دیکھیے، کہنے کو تو مرزائی بھی کہتے ہیں کہ ہم قرآن و سنت کو مانتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں۔ دیوبندیوں کی کتاب ہے المہند علی المفند، اس کا اردو میں عنوان ہے عقائد علماء دیوبند، اور لکھنے والے بھی خلیل احمد سہارنپوری دیوبندی ہیں، اور اس پر اس وقت کے جو علماء تھے سب نے دستخط کیے کہ یہی عقیدے ہمارے ہیں جو خلیل احمد نے لکھے ہیں، اور اس کے بعد جو علماء مشہور آ رہے ہیں وہ اس کتاب پر اپنے دستخط کر کے کہتے ہیں یہی عقائد ہمارے ہیں جو خلیل احمد سہارنپوری نے لکھے ہیں۔ اب ان عقیدوں میں ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ ہم بزرگوں کے سینوں سے فیض حاصل کرنے کے قائل ہیں، اسی طرح بزرگوں کی قبروں سے فیض حاصل کرنے کے قائل۔ اب قبر کیا ہے؟ مٹی کا گڑھا ہے۔ قبر کیا ہے؟ مٹی کا گڑھا ہے۔ اگر مٹی کا گڑھا تجھ کو فیض دیتا ہے تو ہندو مٹی کا بت بناتا ہے، اگر یہ مٹی کا گڑھا تجھ کو فیض دیتا ہے تو ہندو کا بت اس کو فیض نہیں دیتا۔ یہ بھی مٹی ہے، وہ بھی مٹی ہے، اگر یہ تجھ کو فیض ملتا ہے تو ہندو کو بھی فیض ملتا ہے، لہذا یہ عقیدہ شرکیہ عقیدہ ہے، وگرنہ ہندو کو بھی کہا جائے گا کہ یہ بھی مسلمان ہے۔ یہ عقیدہ بھی المہند میں موجود ہے، استواء علی العرش کا عقیدہ بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی خرافات اس کتاب میں موجود ہیں، لہذا ان کے عقائد کو سلیمہ، عقائد سلیمہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ جزاک اللہ۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں وطر کا صحیح طریقہ بتلائیے۔ جزاک اللہ۔ دیکھیے، وطر صحیح اور افضل طریقہ یہی ہے کہ نفل پڑھنے کے بعد ایک وطر پڑھ لیا جائے۔ رکوع سے پہلے بھی دعا پڑھنا ثابت ہے اور رکوع کے بعد بھی دعا پڑھنا ثابت ہے۔ ہاتھ اٹھا کر بھی دعا کی جا سکتی ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہوں بھی تو دعا کی جا سکتی ہے، ہاتھ نیچے ہوں تب بھی دعا کی جا سکتی ہے۔ ویسے اس کے علاوہ 3 وطر اکٹھے بھی پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن درمیانی تشہد میں بیٹھے گا نہیں، دوسری رکعت کے بعد جو درمیانی تشہد ہوتا ہے وہ اس میں نہیں کرے گا۔ 5 بھی ثابت ہیں لیکن آخری رکعت میں بیٹھے گا، 7 بھی ثابت ہیں یہاں بھی آخری رکعت میں بیٹھے گا۔ جب 9 وطر اکٹھے ایک سلام سے پڑھنا چاہے تو 8ویں میں بھی بیٹھے اور 9ویں میں بھی، یہ وطر کا طریقہ۔ جزاکم اللہ۔ شیخ، رفع الیدین کا کیا طریقہ ہے؟ یہ کہاں سے شروع ہوئی، کب شروع ہوئی؟ آقا اس دنیا میں تشریف لائے، نماز پڑھنی شروع کی، جبریل کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، جبریل نے 2 دن اللہ کے نبی کی امامت کروائی، آپ مقتدی بنے، جبریل نے وہ طریقہ اللہ کے نبی کو سکھایا، وہ نماز کا طریقہ تھا، اور اس نماز کے طریقے میں رفع الیدین بھی تھی۔ لہذا یہ کہنا کہ یہ کوئی علیحدہ طریقہ ہے صحیح نہیں، یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبریل، اور جبریل سے محمد الرسول اللہ، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ، محدثین، اور ہم تک یہ طریقہ پہنچا ہے، یہ طریقہ سنت ہے۔ اگر کوئی شخص کسی وجہ سے جمعہ میں حاضر نہ ہو سکا، گھر میں 2 رکعت جمعہ پڑھے یا 4 رکعت ظہر،